جو شخص عصر کی نماز کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھے گا، اللہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا نور اسی وقت عطا کرے گا۔ نماز عشاء کے بعد غیب سے پیسے مل جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جو شخص عصر کی نماز کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اسے عطا کرے گا انشاءاللہ۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ فرض نماز کے بعد اگر یہ تسبیح پڑھی جائے تو انشاءاللہ آپ رزق و دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ کے رزق میں بے شمار اضافہ ہوگا۔ اس آیت کی اتنی فضیلت اور برکت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس کو فرض نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھے گا تو مرتے وقت اس کا ایک پاؤں قبر میں اور دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کی فرضیت یعنی کہ فرض ہونے کا انکار کرنا کفر ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرے وہ فاسق، سخت گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے اور اس کے کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، تمام نمازیں خصوصی بیچ والی نماز عصر کی حفاظت کرو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر نماز پڑھے گا۔ ابن ابی خالد مصر اور بختری بن مختیار نے یہ روایت ابو بکر بن عمارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی۔ انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب مردہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس سے سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ وہ آنکھیں ملاتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، ذرا ٹھہرو، مجھے نماز تو پڑھنے دو۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے اس حصہ دعویٰ اصلی یعنی ذرا ٹھہرو مجھے نماز تو پڑھنے دو کے بارے میں فرماتے ہیں، یعنی اے فرشتوں، سوالات بعد میں کرنا، عصر کا وقت جا رہا ہے، مجھے نماز عصر پڑھ لینے دو۔ یہ وہ شخص کہے گا جو دنیا میں نماز عصر کا پابند تھا۔ مزید فرماتے ہیں، ممکن ہے کہ اس پر سوال و جواب ہی نہ ہو اور ہو تو نہایت ہی آسان ہو، کیونکہ اس کی یہ گفتگو تمام سوالوں کا جواب ہو چکی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رات اور دن کے ملائکہ نماز فجر و عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ جب وہ جاتے ہیں تو اللہ پاک ان سے فرماتا ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، تیرے بندوں کے پاس سے۔ جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہیں نماز پڑھتا چھوڑ کر تیرے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز عصر نکل گئی یعنی جس نے جان بوجھ کر نماز عصر چھوڑ دی، گویا اس کے اہل و عیال و مال چھن گیا۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھی یعنی فجر اور عصر کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کے وقت یہ آیت 7 مرتبہ پڑھی تو اس سے 7 زمینوں 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اللہ پاک عطا فرمائے گا۔
اس آیت کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا وہ دعا اسی وقت قبول ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی انشاءاللہ اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ آیت آیت الکرسی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی چیز بتائیں جس سے مجھے نفع ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو، اللہ تیری اور تیری اولاد کی نگاہ رکھے گا، تیرے گھر پر یہاں تک کہ تیرے ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں خیر و برکت نہیں، رزق کی تنگی ہے، یعنی گھر میں غربت ہے، فقر و فاقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ عصر کی نماز کے بعد آیت الکرسی لازمی پڑھو، اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر چیز آپ کو عطا فرمائیں گے۔ قرآن حکیم کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 255 جو عضروِ حدیث بڑی فضیلت اور عظمت والی ہے، اس میں توحید ذات و عظمت صفات الہی بیان فرمائی گئی ہے۔ مسلمان یہ آیت بالخصوص خوف و خطر کے وقت پڑھتے ہیں۔ آیت الکرسی بہت بڑی عظمت و رفعت والی آیت ہے اور اس بلندی و برتری کا سبب اس میں بیان کردہ باتیں ہیں۔ یہ رب العالمین کی توحید، اس کی کبریائی، بڑائی صفات پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت کریمہ عالی مرتبت اور عظیم القدر ہے، لیکن ان میں سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ آیت قرآنیہ میں سے یہ واحد آیت کریمہ ہے جس کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وظیفہ کثرت سے تلاوت کیا ہے اور صحابہ کرام اور امت مسلمہ کو تلاوت کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ مثلا 5 نمازوں کے بعد رات کو سوتے وقت اپنی مادی چیزوں کو جن و انس سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی طور پر تلاوت کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کو بطور وظیفہ اپنانے کی کوشش کریں اور اس آیت کی فیوز و برکات کو سمیٹنے کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیث سے ثابت ہے کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اس لیے کہ اس میں ذات باری تعالیٰ کی توحید، اس کی عظمت اور اس کی صفات کا بیان ہے۔ حضرت ابی بن قعاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی 1/4 قرآن ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو جنت میں داخل ہونے سے صرف موت مانع ہے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس سے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز مانع نہیں ہے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ آیت الکرسی کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے یہ میں آپ کو ابھی سمجھا دیتا ہوں۔ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو وظیفے کی صحیح طرح سے سمجھ آ سکے۔ آپ نے اس کو عصر کی نماز کے بعد کتنی تعداد میں پڑھنا ہے؟ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے وظیفے کے فضائل دگنا بڑھ جاتے ہیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت ہر کوئی جانتا ہے، اس لیے آپ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، عصر کی نماز آپ جب ادا کر لیں تو سب سے پہلے درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے
आयतल कुर्सी 7 मरतबा पढ़नी है। बाज़ लोग ऐसे हैं जिनको आयतल कुर्सी पढ़ना नहीं आती, तो मैं एक दफ़ा आपको पढ़कर बता देता हूँ। आप ये वीडियो देख रहे हैं और ये वीडियो अपने पास महफूज कर लें, ताकि जब आप ये वजीफ़ा करने लगें तो आप ये आयत सुन लें और आपको याद हो जाए। आयतल कुर्सी की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति वल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदा इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सिय्युहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। तर्जुमा: अल्लाह वो मबूद बरहक है जिसके सिवा कोई इला नहीं। वो जिंदा है, ना उसको ऊँघ आती है ना नींद। सब का कायम रखने वाला है। जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब उसी का है। कौन है वो जो शिफात कर सके उसके पास किसी की मगर उसकी इजाज़त से? वो जानता है जो कुछ उनके सामने है और जो कुछ उनके पीछे है, और वो अहाता नहीं कर सकते अल्लाह के इल्म में से किसी शय का भी सिवाय उसके जो अल्लाह चाहे। उसकी कुर्सी तमाम आसमानों और ज़मीनों को मुहीत है और उस पर गिरा नहीं गुजरती। उन दोनों की हिफाजत और वो बुलंदो बाला और बड़ी अजमत वाला है। दोस्तों, 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की पढ़नी है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और उसके बाद जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ा था वही आखिर में पढ़ लें तो आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। नाज़रीन, अमल मुकम्मल करके आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। जो भी आपकी हाजत हो, जो भी आपकी ख्वाहिश हो, वो अल्लाह ताला की बारगाह इलाही में पेश करनी है। बेशक वो दिलों के हाल जानता है, लेकिन अल्लाह ताला को इंसान का अपने सामने रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगना बेहद पसंद है। जब अल्लाह ताला से जिद करके मांगेंगे तो वो आपको ज़रूर अता करेगा, क्योंकि देने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह ताला की है। वो हर चीज़ पर कादर है, वो गफूर रहीम है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से आपके तमाम काम आसान होना शुरू हो जाएंगे। ये वजीफ़ा आप रोज़ाना की बुनियाद पर भी कर सकते हैं। रोज़ाना जब आप असर की नमाज अदा करें तो इसके बाद ये आसान सा वजीफ़ा करेंगे तो आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।